قرآن میں رجال عورتیں اور مرد دونوں ہیں، نساء بھی مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ اور آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، میں قرآن کی یہ آیت پڑھنا چاہوں گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے اور کہا بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی تمہید تاکہ ہمیں خیال رہے کہ آج کا ٹاپک ہم کس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے۔ یہ ٹاپک سیریز قرآن اور عورت کے اندر پارٹ 2 ہے۔ ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن کا ہدف انسان ہے اور مقصد اس کی گائیڈنس ہے، اس کی ہدایت ہے۔ قرآن کے اندر جو گروپس استعمال ہوئے ہیں وہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے، وہ عورتوں کے یا مردوں کے گروپس نہیں ہیں، اور اسی کلیم کی پہلی کڑی کے طور پہ آج ہم رجال اور نساء کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بے شک ہم ان کو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ رجال مردوں کا گروپ ہے اور نساء عورتوں کا گروپ ہے۔ قرآن میں ان کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا۔ قرآن کے اندر کوئی بھی سینونمز نہیں ہے، کوئی بھی مترادفات نہیں ہے، کوئی بھی دو ٹرمز ایسی نہیں ہے جن کے بالکل سیم مطلب ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر قرآن رجل کہہ رہا ہے اس کا مطلب ذکر نہیں، اگر وہ رسول کہہ رہا ہے اس کا مطلب نبی نہیں، اینڈ سو آن۔ ہمیں یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایک قرآن کی ٹرم کا مختلف آیتوں میں مفہوم سیم ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ویلیوز چینج ہو جائیں، یعنی کہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ٹرم کا ٹارگٹ لوگ وہ ہوں کہ جو کہ پہلے کسی اور سورہ میں استعمال نہیں ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، تو ہمیں یہ چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ ناس سے مراد دنیا کے سب لوگ ہیں یا کوئی شخص اپنے سامنے لوگوں کو خاص طور پہ مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہے، یعنی کہ یہ چیز ہمیں سیاق اور سباق سے ہی معلوم پڑے گی۔ تو آج ہم قرآن کے اندر رجل اور نساء کی ٹرمز کو سمجھیں گے، اور اگلی ویڈیو سے ہم پرٹیکولر آیتوں کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا، ٹاپکس بات کرنے کے لیے بہت ہیں، جیسے کہ کیا عورتیں مردوں کی کھیتیاں ہیں، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، کیا عورت کی آدھی وراثت ہے، عورتیں نبی نہیں بن سکتیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور رجال اور نساء کی اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم 434، یہ وہ آیا ہے کہ جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہاں سے مردوں کو عورتوں کو ہٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ہاں، اور ایک اور بات، آگے جو آیتیں آئیں گی میں نے ان کے عام طور پہ ٹریڈیشنل ٹرانسلیشنز ہی رکھی ہیں، سوائے اس کے کہ جہاں جہاں پہ نساء اور رجال کے ورڈز آئے ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ آپ ان آیتوں پہ یہ بھی دیکھیں گے کہ میں نے بہت ساری دوسرے ورڈز کو بھی انڈر لائن کیا ہے۔ یہ وہ ورڈز ہیں کہ جن کی ٹریڈیشنل ٹرانسلیشنز بالکل غلط ہیں، لیکن ان پہ ہم آج بات نہیں کریں گے تاکہ یہ ایک بہت لمبا سیشن نہ بن جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رجال کون ہیں؟ قرآن کے اندر رجال مرد اور عورتیں دونوں ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک مخصوص سیاق کے اندر یہ آیا آتی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آخری یاد دہانی اس آیت کے اندر اور باقی آیتوں میں جو ورڈز انڈر لائن ہیں ان کے اوپر میں آج بات نہیں کر رہا، کیونکہ ایک دن ان کے اوپر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ فی الحال میں نظر اس چیز پہ ڈلوانا چاہوں گا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، اس کو جس طریقے سے ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر تم لوگ ایک مخصوص حالت میں ہو یا ایک اور حالت میں ہو، کوئی ایک کام کر رہے ہو یا کوئی اور کام کر رہے ہو، تو اس سے جو نتیجہ ہم اخذ کر رہے ہیں وہ یہ کہ رجل اس اسم سے ایک ایکشن، ایک ایکٹیو موومنٹ کی سینس اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ آگے ایک اور آیت میں کہا گیا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ آگے جو لوگ بھی جنتوں میں اونچائیوں پر ہوں گے ان کو رجال کہا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں اسی قرآن کے اندر ہمیں یہ بار بار کہا گیا ہے کہ کوئی شخص عورت ہو یا مرد ہو جو بھی اچھے کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ جنت کے طور پہ ملے گا۔ تو جب جنت کے اندر ہم رجال کا ورڈ پا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا صرف اور صرف مردوں کو یہاں پہ رکھ رہا ہے، بلکہ یہ کہ رجال ان لوگوں کا گروپ ہے کہ جو مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور اچھے کاموں کو کرنے کی وجہ سے اس گروپ کا ممبر بن چکے ہیں۔
آگے قرآن کہتا ہے لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. لیکن خدا یہاں پہ حکم دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو رجال ہیں. رجال کو حکم دیا جا رہا ہے ایک مخصوص کام کو کرنے کا. اب اس آیا کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر جس چیز پہ میں نظر ڈلوانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگین خدا نے یہ حکم رجال کو دیا ہے، کیونکہ رجال وہ ہیں جو ایک پرٹیکولر ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور خدا اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کو کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. رجال وہ ہیں جو کسی چیز کو بناتے ہیں، کسی چیز کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے پاس ہائر گولز اور ہائر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اور اسی سینس میں قرآن رجال کو ایسے استعمال کرتا ہے رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. کہ رجال ہیں وہ لوگ کہ جن کو دنیاوی تجارت یا دنیاوی فائدہ اٹھانا بھی خدا کے ذکر سے نہیں ہٹا سکتا، نہیں ہٹا پاتا. وہ لوگ ہیں رجال. اگین رجال جو قرآن ہمیں سینس دے رہا ہے، جو ہمیں مفہوم دے رہا ہے، اگر ہم پوری آیت کے ٹرانسلیشن میں نہ بھی جائیں تو وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں. اس دنیا کے اندر اگر ان کو ایک مشن مل جائے اس مشن کو پورا کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کام کرنے کے ساتھ ساتھ آگے کی فیوچر پلاننگ کو بھی سامنے رکھ کے چلتے ہیں. یہ ہیں قرآن کے رجال. آگے اگین اسی سینس میں ہمیں یہ آیا ملتی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ اگین مؤمنین کے اندر رجال ہو سکتے ہیں، اور وہ رجال وہ ہیں کہ جو صدقہ کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں انہوں نے پرومس کیا تھا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اب یہاں پہ قرآن ہمیں ایک بڑی مخصوص چیز کے اوپر نظر ڈالوانا چاہ رہا ہے. رجال بائی اٹ سیلف ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھے لوگ ہی ہوں، چونکہ رجال کا وہ گروپ ہے کہ جن کے پاس فری ول ہے، وہ دنیا میں چینج لا سکتے ہیں. اس طاقت کو وہ اچھے اور برے کاموں دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان رجال کو نہیں دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم بڑا برا سمجھتے تھے. اور اسی تھیم میں تاکہ ہم لوگ سمجھ لیں کہ رجال وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس فیصلے کرنے کی طاقت ہوتی ہے، خدا ہمیں ان 3 آیتوں کے اندر یہ چیز بتانا چاہ رہا ہے کہ انس اور جن دونوں کے اندر رجال ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مدد مانگتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. اگین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت سارے ورڈز ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، انڈر لائن کیے ہوئے ہیں. انس اور جن کیا ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، لیکن میں یہاں پہ یہ چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہوں گا. جن قرآن کے اندر کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، نہ بھوت ہے، نہ پریت ہے، نہ عفریت ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جن کو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں جنوں کے بارے میں. تو ہم اب تک کی بات کی سمری کرتے ہیں. رجال کون ہیں؟ مرد اور عورتیں. کوئی بھی وہ شخص جو کسی چیز کو بناتا ہے، اس کو گرو کرتا ہے، ایک ایجنٹ آف چینج بنتا ہے، وہ رجال کے گروپ میں سے ہے. اپنے اپنے ڈومین آف سفیئر میں، یعنی کہ جہاں جہاں کسی بھی دائرے میں ان کے پاس طاقت ہے، اس چیز کے اندر، اس دائرے کے اندر وہ رسپانسبل ہیں، اور وہ اسی لیے اس دائرے کے اندر رجال گروپ میں سے ہیں. اس گروپ کو اچھے کام یا برے کام کرنے دونوں کی آزادی ہے، اجازت ہے. رجال ہیں وہ لوگ جو دنیا کے افیئرز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں. جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ رجال کے گروپ میں سے بن جائے گا. یہاں پہ مردوں کی بات نہیں کہی جا رہی. رجال وہ لوگ ہیں کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اپنے اپنے ڈومینز میں اتھارٹیٹیو ہیں، وہ اپنے دائروں میں خود مختار ہیں. لہٰذا بھلے مرد ہوں، بھلے عورتیں ہوں، بھلے وہ معذور ہوں، بھلے کسی بھی حالت میں ہوں، وہ جنت کے اندر رجال گروپ کے اندر شامل کیے جائیں گے. اگر میں یوٹیوب کی ایک آپ کو اگزامپل دوں، رجال کانٹینٹ کو بنانے والے ہیں، کانٹینٹ کو صرف کنزیوم کرنے والے نہیں ہیں. ہمارا سیکنڈ ٹاپک، تو پھر نساء کون ہے؟ نساء مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور نان ہیومن یعنی کہ غیر انسانی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. نساء آیا ہے نسیء سے، اور خدا ہمیں سورہ توبہ میں اس کے ساتھ تعارف کراتا ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ بے شک کسی چیز کو بھول جانا، کسی چیز کو آگے کر دینا، کسی چیز میں تاخیر کر دینا کفر میں زیادتی کر دیتا ہے.
تو نسی ہے کسی بھی چیز کو پوسٹ پون کرنا، کسی چیز میں تاخیر کر دینا، کسی چیز کو بھول جانا، یا کسی چیز کا دیر سے آنا، کسی چیز کا پیچھے ہو جانا۔ آگے ہم سورہ آل عمران میں مریم کے بارے میں پڑھتے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم، خدا نے تمہیں چوز کیا اور کلینس کیا اور چوز کیا عالمین کے سارے کمزور لوگوں کے اوپر، تو نساء یہاں پہ عورتیں نہیں ہیں، مریم کو عالمین کی نساء یعنی کہ ویک پیپل، کمزور لوگوں کے اوپر درجہ دیا گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا، چونکہ جو بھی کام مریم نے کیے تھے ان کو آخر میں قانتین کے گروپ میں ڈالا تھا، جو کہ مردوں اور عورتوں دونوں کا گروپ ہے، قانتات میں نہیں ڈالا تھا۔ یعنی کہ بجائے اس کے کہ مریم ایک کمزور گروپ میں سے تھیں، نساء میں سے تھیں، اللہ نے ان کو ان کے کاموں کی وجہ سے نہ صرف قانتین گروپ میں ڈالا بلکہ سارے عالمین کی نساء کے اوپر فوقیت بھی دی۔ اگر ہم اس آیت میں نساء کو دیکھیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور کمزور لوگوں کو، جو لوگ بھی تمہارے زیر کفالت ہیں، ان کو ان کے صدقات دو۔ اگر یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، لیکن نساء وہ ہیں کہ جو کسی کانٹریکٹ کے اندر، اس آیت کے اندر آپ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ آیا ہے اس کے بعد کہ جس کے اوپر ہم نے بڑے ہی عجیب اور بھونڈے اور بیکار طرح کے ٹرانسلیشنز دیکھی ہے، اور اس ایک آیا کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن میں ضرور کروں گا، لیکن ابھی میں صرف یہاں پہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس آیا میں نساء کا مطلب انسان نہیں آیا ہے۔ خدا کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، اور آخر تک۔ خدا یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انسانیت کے لیے جنسی شہوت بنا دی گئی عورتوں میں سے، استغفر اللہ، خدا ایسی بات نہیں کرتا۔ خدا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ الناس کے لیے، مرد اور عورتیں دونوں کے لیے اچھا کر دیا گیا، یوز کرنے کی، مزہ لینے کی خواہش فرام دا نساء میں سے۔ اور نساء وہ جدید چیزیں ہیں، وہ نئی چیزیں ہیں جو ابھی تک یہاں پہ نہیں آئی ہیں یا بعد میں آئیں گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک پرانی کار ہے اور آپ نئی کار دیکھیں تو ایک نیس کے گروپ میں سے آپ بلانگ کرنے کی وجہ سے اس نئی چیز کو جو پوسٹ پونڈ ہے، جو بعد میں آ رہی ہے، اس کو پانے کی دل میں خواہش رکھیں گے۔ خدا یہاں پہ یہ بات کر رہا ہے۔ اس آیت کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، لیکن نساء کا مطلب اس پرٹیکولر آیت میں ایٹ دا ویری لیسٹ اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ ہے، نساء وہ چیزیں ہیں جو آنے والی ہیں یا نئی چیزیں ہیں۔ لیکن اس آیت کا بھی بڑا ہی بھونڈا ٹرانسلیشنز کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی خدا کو یہ بتانا پڑا کہ اپنے ابوؤں کے مرنے کے بعد ان کی بیویوں سے شادی مت کرو۔ کیا لوگ واقعی ایسے کسی زمانے میں کرتے تھے؟ خدا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم لوگ اپنے آباء کے ساتھ کانٹریکٹ کیے ہوئے لوگوں، کمزور لوگوں کے ساتھ اور کانٹریکٹس مت کرو۔ اس بات کو بگاڑ کر زبردستی نساء کے اندر عورتوں کو ڈال دیا گیا ہے۔ بات یہاں پہ نساء ان کی گئی ہے کہ جو کسی بھی کانٹریکٹ کے اندر ایک کمزور پارٹی ہوں، اور یہی سینس ہمیں قرآن کی اس پرٹیکولر آیت کے اندر بھی ملتی ہے، جس کے اندر اگر میں یہاں سے پڑھنا شروع کروں، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اور رجال کے لیے پارٹ ہے جو کچھ انہوں نے ارن کیا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور نساء کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ بھی ان لوگوں نے ارن کیا۔ رجال مرد اور عورتیں دونوں ہیں، نساء مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ رجال وہ لوگ ہیں جو کہ پاور کی، رسپانسبلٹی کی حالت میں ہیں، اور نساء اس پرٹیکولر آیت کے ڈومین میں وہ لوگ ہیں کہ جو ان رجال کی کیئر کے اندر ہیں۔ یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتے ہیں۔ بائی دی وے یہ نساء وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو صرف کانٹریکٹ کی وجہ سے کسی چیز کے اندر، کسی معاہدے کے اندر کمزور نہ ہو، بلکہ چونکہ ان کے پاس ڈیلیڈ انٹیلیجنس ہے، ان کو کوئی بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، ان کے پاس چیزیں ابھی تک نہیں آئی ہیں، لہٰذا وہ نساء کے گروپ میں سے ہیں۔ یہ وہ آیا ہے کہ جس کی بہت ساری ٹرمز پہ میں نے آلریڈی بات کی ہے، وضو والی آیت پہ۔ اگر میں یہاں سے بات شروع کروں، او لامستم النساء، تو یہاں پہ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے ایھا الذین آمنو، مرد اور عورت مومنو، جب تم لوگ یہ کرنے لگو یا تم لوگوں نے عورتوں کے ساتھ ٹچ کیا ہو۔ میں پھر یاد دہانی دلا دوں، یا ایھا الذین آمنو، مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں۔ عورتوں کو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تم نے عورتوں کو ٹچ کیا ہو تو کچھ کرو،
یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو آمنو کر چکے ہو، اگر تم لوگ ان نئی ڈائیورسٹی تھنگس کے ساتھ انوالو تھے دین کچھ کرو۔ لامستم النساء، نساء یہاں پہ وہ چیزیں ہیں، وہ نئی چیزیں ہیں کہ جب انسان کے پاس آتی ہیں، یہ انسان کو نظر آتی ہیں، انسان بہک جاتا ہے، اس کا دل مچل جاتا ہے، اور یہ وہ حقیقی مشاہدہ ہے کہ جو ہم میں سے ہر کسی انسان نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے۔ اگلی آیا میں اگین بڑے بھونڈے ٹرانسلیشنز کیے گئے ہیں، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشہ، اور آخر تک آیت ہو جاتی ہے۔ اگین ٹرانسلیشنز اس کی ایسی کی گئی ہیں کہ اے رسول، اے نبی محمد کی بیویوں، اے نبی محمد کی عورتوں، بالکل غلط۔ یہاں اس آیت میں جب ہم بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے نساء یہاں پہ وہ کمزور مرد اور عورتیں ہیں کہ جو نبی کی زیر کفالت تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کسی بھی وجہ سے، جب ہم صورت میں بات کریں گے، نبی کے تحت تھے، کہ ماتحت تھے، اور ان کے اسفیئر آف کنٹرول میں تھے، لہٰذا وہ نساء تھے۔ یہ مرد بھی تھے، یہ عورتیں بھی تھیں۔ تو نساء کی سمری کیا ہوگی؟ نساء عورتیں ہیں، مرد ہیں، اور وہ چیزیں ہیں کہ جو نئی ہیں یا ابھی آنے والی ہیں۔ یہ اگر لوگ ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے انڈر کیئر ہیں، جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ یہ لوگ زندگی میں کمزور ہو سکتے ہیں عام طور پہ، جیسے کہ اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے، کسی چیز سے معذور ہے، یا وہ لوگ کسی زندگی کے شعبے کے اندر کمزور ہو سکتے ہیں، یعنی ایک کے دو ڈومینز کے اندر ہو سکتے ہیں کہ وہ کمزور ہوں، لہٰذا ان ڈومینز میں وہ ایز اے نساء میں شمار ہوتے ہیں۔ نساء بھی اچھے اور برے کام دونوں کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف رجال کو ہی اچھے کام کرنے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نساء اگر لوگ ہیں تو وہ اس ورلڈ، اس دنیا، اس عالم کے افیئرس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جو کچھ بھی اس کے ریوارڈز ہوں گے وہ بھی ان ریوارڈز میں سے اپنا حصہ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں رجال کے گروپ میں آ گئے ہیں تو آپ ہمیشہ ہی رجال کے گروپ میں رہیں گے، یا آپ نساء کے گروپ میں آ گئے ہیں تو ہمیشہ نساء ہی رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ لیٹس اسیوم کہ ایک بڑی کمپنی کا CEO ہے، وہ جب بھی اپنے آفس میں جاتا ہے وہ رجال کے گروپ میں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے اوپر باس ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ اپنے ڈومین میں جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور اس کے زیر کفالت بہت سارے لوگ، مرد اور عورتیں ہیں جو کہ اس کی نساء ہیں۔ لیکن اگر یہی CEO شام کو 5 بجے اپنے گھر چلا جائے اور اس کے گھر میں اس کی فیملی کی باس اس کی عورت ہے، اس کی بیوی ہے، تو اب یہی CEO اپنے گھر میں جا کے نساء بن گیا ہے، اور اس کے گھر میں اس کی بیوی اب رجال کے گروپ میں شمار کی جائے گی۔ یعنی ایک انسان صبح کے ایک سیکشن میں رجال کے گروپ میں بلانگ کر سکتا ہے، اور رات کو چونکہ کانٹیکسٹ چینج ہو گیا وہ نساء کے گروپ میں آ جاتا ہے۔ ایک اور اگزامپل، اگر ایک پرائمری اسکول ٹیچر اپنی کلاس بچوں کی پڑھائے تو وہ اس کلاس میں رجال ہے، اور سارے بچے اس کے لیے مرد یا عورت ہیں، نساء میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر یہی بندہ PhD کی کلاس لینے کے لیے شام کو اسکول جاتا ہے تو اب یہ پرائمری اسکول کا مرد ٹیچر نساء کے گروپ میں شمار ہوگا۔ یعنی کہ کانٹیکسٹ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی خاص جگہ پہ یا ٹائم پہ رجال کے گروپ میں ہے یا نساء کے گروپ میں ہے۔ اب تک کی بات کی سمری اور کچھ ذاتی آبزرویشنز۔ قرآن کے رجال کا مفہوم وہ ہیومن ہے، مرد یا عورت، جو چینجز کرتا ہے، رسپانسبلٹی لیتا ہے، اور اس کے پاس اتھارٹی پاور ہوتی ہے۔ قرآن کی ٹرم نساء کا مفہوم اگر انسان ہو تو وہ مرد یا عورت ہے کہ جو زندگی میں معذور ہے، کسی وجہ سے کمزور ہے، یا کسی مجال، کسی شعبے میں باقیوں سے نیچے ہے۔ اگر کسی نان ہیومن تھنگ کی بات ہو رہی ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ڈیلیڈ ہو چکی ہے، جو ابھی تک نہیں آئی ہے، یہ چیز جدید ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رجال کا گروپ کا ممبر ایک ہی وقت میں نساء کسی اور فیلڈ میں بھی ہو، اینڈ وائس ورسا بھی ٹرو ہے۔ اگین ریمائنڈر کہ قرآن کا رجال اور قرآن کے نساء ضروری نہیں ہے کہ ذکر اور انثیٰ کے برابر ہی تصور کیے جائے۔ اس کے اوپر ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور یہ میری ذاتی آبزرویشن ہے کہ پورا قرآن میں نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کبھی رجال سے ڈائریکٹ بات کی ہو یا نساء سے ڈائریکٹ بات کی ہو۔ ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، ان سے بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ قرآن نے یا ایوہا بار بار یوز کیا ہے، لیکن چند بڑے مخصوص وہ لوگ ہیں، وہ گروپس ہیں کہ جن کو خدا نے ایسے کر کے پکارا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا، مثال کے طور پہ یہ نہیں کہا یا ایوہ الرجال یا ایوہ المسلمون۔
تو خدا نے رجال کے بارے میں بات کی ہے، نساء کے بارے میں بات کی ہے، ان سے ڈائریکٹلی بات نہیں کہی۔ اور آخر میں اگین ریمائنڈر، قرآن کے ٹرمز جیسے کہ ہم نے دیکھے جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قانتین کا گروپ جو ہے وہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، اور قانتات کا گروپ اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ صرف عورتوں کا ہی ہو۔ ہم نے اس سیریز میں یہ پہلی وہ ویڈیو رکھی ہے رجال اور نساء، جہاں پہ ہم نے ان چیزوں پہ بات کرنا شروع کیا ہے۔ آہستہ آہستہ چیزیں ہم اور کھولتے چلے جائیں گے۔ اب اس سب ڈسکشن کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم 434 کی آیا پہ ایک نظر ڈالیں۔ یہ وہ بڑی مشہور آیا ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنے عورتوں پہ ہاتھ اٹھائیں اگر وہ ان کی بات نہ مانیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ٹریڈیشنل ایک ٹرانسلیشن رکھی ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ کتنی قرآن کے لحاظ سے غلط ٹرانسلیشن ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، ٹرانسلیٹ ایسے کیا گیا ہے کہ وہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے، انچارج ہے۔ رجال کا مطلب مرد، غلط۔ قوامون کا مطلب انچارج، غلط۔ النساء کا مطلب عورتیں، غلط۔ آگے چلتے ہیں یہاں سے، فصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اس کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے، سو اچھی پاک باز عورتیں، غلط۔ اوبیڈینٹ ہوتی ہیں، غلط۔ جب ان کا شوہر باہر ہوتا ہے تو اس کی چیزوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، غلط۔ اب یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس ٹرانسلیشن کے بقول یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو مار سکتے ہو، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ نساء میں سے جس کے ساتھ تمہیں خوف ہو کہ وہ نشوز کر رہی ہیں، دین یہ کرو۔ اب اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھیں تو ان کو ان کے بستروں پہ چھوڑ دو، غلط۔ اور یہاں پہ ایک ضمنی بات، آئی ڈونٹ نو کیوں، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن ہم ہمیشہ قرآن کے اندر بیڈ رومز، باتھ رومز، ٹوائلٹس، مرد اور عورت کے بیچ میں کرنے ہوئے ذاتی کام، ان کے بارے میں بڑی ٹرانسلیشنز پاتے ہیں جبکہ وہ بات نہیں کہی گئی۔ یہ چیز میں سمجھتا ہوں ٹرانسلیشنز کرنے والوں کی ذہنیت زیادہ بتاتی ہے کمپیئر اس کی خدا اس آیتوں میں کیا بات کر رہا ہے۔ اینی وے یہاں پہ ٹرانسلیشن کی گئی ہے وَضْرِبُوهُنَّ کو اسٹرائک دم، ان کو مارو، غلط، بالکل غلط۔ اب میں چاہوں گا کہ اس آیت کا جو پہلا پورشن ہے جہاں پہ رجال اور نساء کے کلمات کو یوز کیا گیا ہے، صرف اس کو ہم اٹھا کے دیکھیں تاکہ ہمیں اس آیت کا صحیح طریقے سے مفہوم سمجھ میں آئے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، الرجال اس ہم نے بات کی تھی عورتیں مرد دونوں، النساء مرد اور عورتوں دونوں۔ تو یہاں پہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ رجال وہ مرد اور وہ عورتیں کہ جو ایک رسپانسبلٹی کی پوزیشن میں ہیں، وہ مینٹین کرنے والے ہیں، وہ رسپانسبل ہیں نساء کے لیے، ان نساء کے لیے کہ جو ان کے کنٹرول میں ہوں، بھلے وہ مرد ہوں بھلے وہ عورتیں ہوں۔ آگے خدا نے ریزنز دیے ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ خدا نے کچھ مرد اور عورتوں کو باقی کچھ کے اوپر، مرد اور عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، فائدہ دیا ہے۔ وبما انفقوا من اموالهم، اور چونکہ وہ رجال مرد اور عورتیں جو کچھ بھی ان کے پاس ریسورسز ہیں اس سے النساء مرد و عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ آگے کچھ اور ضمنی باتیں، یہ جتنی بھی ٹرمز یہاں پہ آ رہی ہیں، فصالحات قانتات، ان کو ہم نے عورتوں سمجھ کے ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہاں پہ عورتوں کی بات نہیں کہی جا رہی، مرد اور عورتیں دونوں کو یہاں پہ ایک فیمیل گروپ میں ڈالا گیا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ میں نے پہلے بات کی تھی وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب عورت کو ہٹ کرنا نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس آیت کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن دیکھنی ہو تو میں نے اسی چینل پہ پہلے اس آیت کے اوپر بات کی ہے، آپ وہ جا کے ٹرانسلیشن ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز مجھے بار بار بھولنی پڑ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھولنی پڑے گی۔ قرآن خدا کی طرف سے انسانیت کے لیے ہدایت کی بک ہے۔ خدا نے قرآن کو مردوں کے لیے نہیں بھیجا، انسانیت کے لیے ہے جس میں مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ قرآن کا کاتب نہ ہی جنس کی باتیں کرتا ہے، نہ ہی جینڈر انیکوالٹی کی باتیں کرتا ہے، نہ ہی بستروں کی بات کرتا ہے، نہ ہی ٹوائلٹس کی بات کرتا ہے، نہ ہی جانوروں کی بات کرتا ہے۔ ایک ہدایتی کتاب میں ان چیزوں کا کیا کام ہے؟ اس کتاب کا مقصد انسانیت کو خدا کے ساتھ کنیکشن دینا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی پیس اور امن میں گزار سکے۔ ہمیشہ کی طرح کچھ متوقع سوالات جو آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہوں، ان کا میں کوشش کروں گا کہ آنسر دے سکوں۔ موسیٰ، آپ کی ایکسپلینیشن بالکل بھی ڈیٹیل نہیں ہے۔ میں یاد دہانی کرا دوں، یہ ویڈیو ایک سیریز کے اندر چھوٹا سا ایک پارٹ ہے۔ آگے جو ویڈیوز ہوں گی وہ پہلے کی ویڈیوز پہ بلڈ کریں گی، ایک ایک کر کے ہم ایک ایک آیت کے ایک ایک پارٹ کو کھول کے سمجھیں گے، اور جیسے ہم ان آیتوں پہ بات کرتے چلے جائیں گے یہ باتیں اور واضح اور شفاف ہوتی جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ 1200 سال پرانے فرسودہ خیالات کو ایک دم ایک ہی جھٹکے سے
اس کے غبار کو افسوس نہیں صاف کیا جا سکتا۔ جیسا کہ آپ نے ان آیتوں میں دیکھا تھا، میں نے بہت ساری آیتوں میں ورڈز کو انڈر لائن کیا تھا۔ جب ہم ان آیتوں پہ بات کریں گے، ہمیں نہ صرف رجال اور نساء پہ بات کرنی ہوگی، بلکہ ان تمام ورڈز کے اوپر بھی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کرنی پڑے گی، جو کہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ موسیٰ رجل، رجال مرد ہی ہوتے ہیں، نساء ہمیشہ عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ آپ عربک کو چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ جواب میں آپ کو یاد دہانی دلاؤں گا کہ قرآن کی جو عربک لسان ہے وہ لغہ عربیہ نہیں ہے جو ہم آج بولتے ہیں۔ قرآن کی عربک فقہ والی عربک بھی نہیں ہے۔ اس سیریز کی پہلی ویڈیو کو دیکھیں کہ جہاں پہ سیبویہ یا فراہیدی کی بنائے ہوئے عربی قواعد ہر وقت قرآن کے اوپر کام نہیں کرتے۔ آپ گرامر کے قواعد کے ذریعے سے قرآن کی عربک نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن موسیٰ نساء کا مطلب ہے کہ وہ انثیٰ کا جمع ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، کم سے کم قرآن میں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جیسے جیسے یہ سیریز آگے بڑھے گی، اس کے اوپر ہم اور ڈسکشن کریں گے۔ لیکن موسیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے علماء سب غلط ہوں، حتیٰ کہ عرب جو کہ یہ عربی لینگویج بولتے ہیں آپ کہہ رہے کہ وہ بھی غلط ہے؟ میں یہ بات ہمارے لوگوں کے لیے یاد دہانی کے طور پہ کرا دوں، کیونکہ ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ آج کی دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو قرآن کے عربک میں گفتگو کرتا ہو، وہ قرآن کے عربک میں بات چیت کرتا ہو، قرآن کے عربک میں ڈسکشنز کرتا ہو۔ حتیٰ کہ کوئی ایسا عربک کنٹری بھی نہیں ہے جو کہ حتیٰ فصحیٰ کے اندر گفتگو کرتا ہو۔ میں عربوں سے بات کرتا ہوں، عربوں کی واسٹ میجورٹی فصحیٰ سمجھ سکتی ہے لیکن بول نہیں پاتے، وہ فصحیٰ نہیں کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کی عربک کمپلیٹلی سم تھنگ ایلس ہے۔ ہماری ترجموں میں، ہمارے فہم میں اور ٹریڈیشنل علماء کے فہم میں فرق اسی لیے ہے کہ ہم قرآن کی عربک کو قرآن سے ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کے بنائے ہوئے قواعد کے لحاظ سے قرآن کی ٹرمز کو سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ تفاسیر یا وہ احادیث وہ اٹھا کے ہم پڑھیں اور ان کو ہم جج بنائیں قرآن کے اوپر، جن کا اوریجن کے اوپر ڈسپیوٹس ہیں، جن کے اندر اسرائیلیات گھس چکی ہیں، جن کے اندر 100 طریقے کی پرابلمز ہیں جو قرآن کے فہم کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر آپ کے کچھ اور اعتراض ہوں کہ بے علماء کی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی طرح فرق کیوں ہے، یا ہماری امت میں تو اجماع ہو چکا ہے، اس کو آپ کیسے بریک کر سکتے ہیں، یا باقی ٹریڈیشنل ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ تو ایسے بات نہیں کرتی، تو ایک ویڈیو بیکار اعتراض میں ہم نے ان بہت ساری چیزوں پہ بات کی ہے، جا کے اس کو ضرور دیکھیے۔ موسیٰ آپ نے اس آیے کے اوپر بات نہیں کی، اس آیے کے اوپر بات نہیں کی۔ ہاں نہیں کی میں نے، کیونکہ جیسے کہ یہ بات میں نے پہلے کہی تھی، ٹاپکس ڈسکشن کرنے کے لیے بہت ہیں۔ پہلی ویڈیو پہ آپ جا کے دیکھیں اس سیریز کی، وہ سارے ٹاپکس جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ آہستہ آہستہ بات کریں گے۔ موسیٰ کیا آپ اس پرٹیکولر آیے کے اوپر بات کریں گے؟ جواب، آپ اپنی سجیشن دیجئے۔ اگر کافی سارے لوگوں کی ایک پرٹیکولر آیے کے اوپر درخواست ہے تو میں اس کو پرائیورٹائز کر سکتا ہوں۔ یہ سیریز کافی لمبی سیریز ہوگی، بہت سارے ٹاپکس ہیں بات کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ان سب چیزوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ موسیٰ کیا پتہ آپ غلط ہو، پھر آپ کیا کرو گے؟ یہ سوال بار بار میں سنتا ہوں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو میرا قرآن کا فہم ہے، میرا فہم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کو کوئی بھی چیز ایسی لگے کہ جہاں پہ میں نے غلطی کی ہے، میں قرآن کے فہم سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں، میری تصحیح کریں، مجھے درست کریں، میں آپ کی بات سنوں گا، اور جہاں آپ کی بات صحیح ہے میں اس کو مانوں گا۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کا جاب ہے کہ جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں آپ اس پہ اپنی تحقیق کیجئے، اس کو قرآن کے ساتھ کمپیئر کیجئے، اور میک شور کریں کہ میری بات کو بھی آپ اندھا بن کے نہیں مانیں گے۔ بائی دا وے یہی سیم پرنسپل کسی بھی اور شخص کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور بندہ آپ کے سامنے بڑی داڑھی اور تسبیح لے کے کھڑا ہو کے بولے اور وہ بات قرآن کے خلاف ہو تو آپ کو اس کی بات بھی نہیں سننی چاہیے۔ آخر میں ایون اف اگر میں غلط ہوں اور مجھے کوئی صحیح نہیں کر سکا، ایٹ لیسٹ میں خدا کے کلمات کو وہ رسپیکٹ دے رہا ہوں، وہ حسن ظن رکھ رہا ہوں، وہ ادب دے رہا ہوں، وہ احترام دے رہا ہوں، جس احترام کا مستحق خدا اس دنیا کائنات کو بنانے والے کی کتاب ہے۔ آخر میں خدا کہتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ جو کوئی بھی بات کو سنے اور اس کے اچھے پارٹ پہ عمل کریں، یہ ہیں وہ لوگ جن کو خدا نے ہدایت دی، یہ ہیں وہ لوگ جو عقل والے ہیں، دانش مندی والے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے آپ سب سننے والوں کو السلام علیکم۔
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق